انسان اپنے آپ کو کتنا جانتا ہے، ہم اپنے آپ کو کتنا جانتے ہیں. میں آپ کو پہچانتا ہوں، آپ مجھے پہچانتے ہیں. کس چیز سے پہچانتے ہیں؟ یہ ایک بالشت کا چہرہ ہے جس سے ہم ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں. کہا صاحب میں وہاں پہ موجود تھا، وہ آپ بھی تھے اور آپ دیکھ بھی رہے تھے اس طرف، مگر عجب بات ہے کہ آپ نے ہم سے ملاقات نہیں کی. کہا بھائی ہاں اب خیال آیا، آپ تھے تو صحیح اور مجھے محسوس بھی ہوا تھا کہ شاید آپ ہیں، لیکن آپ کا چہرہ اندھیرے میں تھا، لہذا میں یقین نہیں کر سکا، یقین حاصل نہیں ہو سکا کہ آپ ہی ہیں. تو اگر انسان چہرہ نہ دیکھے تو نہیں پہچان سکتا کہ کون ہے. اچھا یہ تو ہم ایک دوسرے کو پہچان لیتے ہیں چہرے سے. اگر انسان نے کبھی اپنا چہرہ نہ دیکھا ہوتا تو کیا خود کو پہچان سکتا تھا؟ ذرا توجہ کیجئے گا، ایک مرتبہ ذرا مل کے صلوات پڑھیں محمد. اگر انسان اپنے آپ کو کتنا جانتا ہے، ہم نے اپنے آپ کو کتنا دیکھا ہے. اگر آپ غور کریں تو ہمارے بدن کے ایسے حصے ہیں کہ جن کو انسان کبھی نہیں دیکھتا. ہماری کمر کا بیشتر حصہ ہے جس کو ہم، بہت کم لوگ ہیں، بہت کم موقع ایسے ہوتے ہیں جب انسان اس کو دیکھ پاتا ہے. تو انسان اپنے آپ کو بھی کیسے پہچانتا ہے؟ انسان اپنے آپ کو نہ پہچان سکتا کہ یہ میں ہوں اگر اس کے سامنے آئینہ نہ ہوتا. یہ اس معبود پر رحم و کرم کہ اس نے ہم پہچان سکے اپنے آپ کو چہرہ دیکھ کر. تو یہ چہرہ میرا چہرہ ہے، یہ کیسے پتا چلا؟ جب میں نے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا. اسی لیے کبھی یوں ہوتا ہے کہ انسان بیمار ہو گیا اور مہینوں آئینہ نہ دیکھ سکا، تو اس کے بعد جب آئینہ دیکھتا ہے تو حیرت سے دیکھتا ہے یہ میں ہوں، یہ میں ہوں. تو انسان اپنے آپ کو بھی پہچانتا ہے آئینے سے. پہلا قدم اس امتحان میں کامیابی کا یہ ہے کہ انسان اپنی ہستی کا ادراک کر لے، انسان خود شناسی کی منزل کو طے کر لے اور خود کو پہچان لے کہ وہ کیا ہے. بس مادی چہرے کو پہچاننے کے لیے مادی آئینے کی ضرورت ہے، نورانی ہستی کو پہچاننے کے لیے نورانی آئینے کی ضرورت ہے. انسان اس مادی چہرے کو مادی آئینے سے پہچان لیتا ہے، لیکن اصل میں جو اندر کی شخصیت ہے جس کی طرف میں بار بار متوجہ کرتا ہوں کہ اس اندر کی شخصیت کو پہچاننے کے لیے یہ مادی آئینہ کافی نہیں ہے. جب انسان پہچان لیتا ہے خود کو تو اب کوئی متوجہ کر دے، ارے بھائی آپ کے چہرے پہ یہاں پہ کچھ لگا ہوا ہے، تو فوراً جاتا ہے، سب سے پہلے آئینہ دیکھتا ہے. یعنی اگر انسان کو، بہت توجہ اس جملے پہ چاہتا ہوں، اگر انسان کو اس کے نقص کی طرف متوجہ کر دیا جائے تو وہ فوراً چاہتا ہے کہ وہ نقص دور ہو جائے. دھبا لگا ہے کسی نے بتا دیا، فوراً جائے گا، آئینہ دیکھے گا، پھر اس کو چہرے کو دھوئے گا، پھر دوبارہ آئینہ دیکھے گا صاف ہوا یا نہیں ہوا. کئی مرتبہ چہرہ دھوتا ہے. تو یہ انسان کا مزاج ہے کہ اس کی طبیعت کمال طلب ہے، وہ نقائص کو دور کرنا چاہتا ہے. ضرورت ہے کہ کوئی اسے اس کے نقائص کی طرف متوجہ کر دے. اور توجہ کی، تو مادی نقائص کو دور کرنے کے لیے میں نے عرض کیا کہ مادی آئینہ کافی ہو جائے گا. اب جو انسان کی شخصیت کی، باطن کی جو شخصیت ہے، اس کی حقیقت جو ہے، اس کے نقائص کو دور کرنے کے لیے ضروری ہوگا کہ ایسی ہستیاں ہوں کہ ان کے کردار کے آئینے میں انسان اپنے آپ کو دیکھ لے. بس عزیزو، میں ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھوں کہ انسان، ایک مرتبہ صلوات اور پڑھنے محمد مادی آئینہ یہ بتاتا ہے کہ چہرے پہ داغ دھبے تو نہیں ہیں. اہل بیت وہ شخصیات ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ کردار پہ داغ دھبے تو نہیں ہیں، انسان کے کردار پہ داغ دھبے تو نہیں ہیں. مادی آئینے کو دیکھ کر مادی نقائص دور ہو جائیں گے.
اور اگر ان شخصیات کو اپنی زندگی کا آئینہ بنا لے تو پھر انسان کے باطنی نقائص دور ہوتے چلے جائیں گے اور یہ نقص کمال کی طرف پرواز کرتا چلا جائے گا. جتنا کمال کی طرف پرواز کرے گا اتنا ہی اس عالم رنگ و بو میں اپنے مقصد کو پاتے ہوئے یہ اپنی زندگی کو کامیاب کرتا چلا جائے گا. اسی لیے اچھا یہ تو ہوا ایک رخ جو میں نے عرض کیا کہ انسان خود کو بھی نہیں پہچان سکتا. ہمیں اہل بیت کی ضرورت کیا ہے؟ انسان خود کو بھی نہیں پہچان سکتا بغیر اہل بیت کے. اس لیے کہ میری جو اندر کی شخصیت ہے، جو میری نورانی شخصیت ہے، اس کے لیے نورانی آئینے کی ضرورت ہے. اور اللہ رب العزت کیا ہے؟ اللہ نور السماوات والارض. تو اہل بیت وہ آئینہ ہیں کہ جن میں میں اپنے آپ کو بھی پہچان سکتا ہوں، اپنے رب کو بھی پہچان سکتا ہوں. جس آئینے میں پہچان لیا جائے نور کو، وہ ہیں یہ شخصیات. اور اسی لیے پوری زندگی اہل بیت کی علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ دیکھ جائیں، پوری زندگی ملاحظہ کر لیں، کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں ان ہستیوں نے خود کو پہچانوایا. اگر خود کا تعارف بھی کرایا تو اس لیے کہ ان کے تعارف کے ذریعے سے اس کا تعارف ہو سکے. میں بہت متوجہ آپ کو کرنا چاہتا ہوں، یہاں ایک انسان کوئی چھوٹا سا کارنامہ انجام دے تو چاہتا ہے مجھ کو پہچانا جائے. ہر انسان کی یہ خواہش ہے کہ مجھے پہچانا جائے. گھر میں ہے معمولی لباس میں ہے، گھر سے باہر نکلتا ہے لباس درست کرتا ہے. یہ کیوں لباس درست کر رہا ہے؟ اس لیے کہ لوگوں کے بیچ میں جانا ہے تو میں پہچانا جاؤں. پھر جانے کا انداز الگ الگ، کوئی خوشی کی محفل ہے، کسی شادی میں جانا ہے تو وہاں کا لباس کچھ اور ہوتا ہے. ہر اعتبار سے انسان چاہتا ہے. اور کوئی چھوٹا سا کارنامہ انجام کر، میں مثال دے دوں، مثالیں پہ یہ زیادہ اچھی مثال تو نہیں ہے لیکن ذہنوں کو قریب لانے کے لیے تاکہ بچے سمجھ جائیں بات کو. کوئی میچ کہیں پہ چل رہا ہے، کوئی فٹ بال میچ ہو رہا ہے، کوئی کرکٹ میچ ہو رہا ہے، وہاں پر کوئی انسان جو کوئی پلیئر ہے وہ گول کرتا ہے تو گول کرنے کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر وہ پورے گراؤنڈ کے اندر گھوم رہا ہے، دوڑ رہا ہے، لوگوں کی طرف دیکھ رہا ہے. یہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے وہ کیا ثابت کر رہا ہے؟ وہ بتانا چاہ رہا ہے کہ مجھے پہچانو، مجھے دیکھو، مجھے دیکھو. یعنی ہر صاحب کمال، ہر معمولی انسان اگر چھوٹا سا بھی کوئی کارنامہ انجام دے چاہتا ہے کہ لوگ اس کو پہچانے. مگر یہ اہل بیت ہیں کہ جو انگلی کے اشارے سے سورج پلٹا کے بھی سجدہ کرتے ہیں کہ آؤ ہم تک ہم لے جائیں گے خدا تک. سورج پلٹا کے سجدہ کیا، خیبر فتح کر کے سجدہ کیا. ہر موقع کے اوپر پیغام یہی ہے، ہم اپنے آپ کو پہچانوانے کے لیے نہیں آئے، ہم اپنے رب کو پہچانوانے کے لیے آئے. اور کیوں ضروری ہمارا رابطہ ان ہستیوں سے؟ کیوں ضروری؟ میں نے عرض کیا اور ذرا سا متوجہ کروں. کیا انسان کے لیے یہ ممکن ہے کہ روزن دیوار سے آفتاب کو صحن خانہ میں اتار لے؟ آسمان پر سورج چمک رہا ہے، انسان دیکھ رہا ہے، اس سے فیضیاب ہو رہا ہے، کھیتیاں پکتی ہیں، فصلیں تیار ہوتی ہیں، اس کی حرارت اور اس کی توانائی سے سارا کاروبار حیات چل رہا ہے. مگر کوئی انسان چاہے کہ میں اس کو اپنے آنگن میں اتار لوں، اپنے صحن میں لے آؤں، ممکن ہے؟ ممکن نہیں، ممکن نہیں ہے. ہاں بس اتنا ہے کہ اگر اس سے فیضیاب ہونا ہے، کسب نور کرنا ہے، کسب فیض کرنا ہے، تو جو کھڑکیوں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں ان کو ہٹاؤ تاکہ روشنی اندر آ جائے، تاکہ اس کی کرنیں پہنچ جائیں. تم اس کو تو نہیں لا سکتے، اس کی کرنیں تم تک آ سکتی ہیں. تم اس کو نہیں لا سکتے، اس کی کرنیں تم تک آ سکتی ہیں. بس جیسے گھر کو روشن کرنے کے لیے پردوں کو ہٹانے کی ضرورت ہوتی ہے، ایسے ہی اس دل کے اوپر بھی غلاف چڑھے ہوئے ہیں، زنگ آیا ہوا ہے، تاریکی چھائی ہوئی ہے، پردے پڑے ہوئے ہیں. ان پردوں کو ہٹائیں تاکہ اس آفتاب نور کی کرنوں سے یہ قلب منور ہو جائے. یہ کرنیں جو ہم تک آ رہی ہیں،
ان کے ذریعے سے ہم سورج سے جڑے ہوئے ہیں، ہم سورج سے وابستہ ہیں ان کرنوں کے ذریعے سے۔ کیا یہ کرنیں آفتاب ہیں؟ کہ نہیں، آفتاب تو نہیں ہے۔ آفتاب سے جدا ہیں؟ کہ نہیں، جدا بھی نہیں ہے۔ تو ان کے ذریعے سے ہم وابستہ ہیں آفتاب سے، کسب فیض کر رہے ہیں، کسب نور کر رہے ہیں۔ بالکل اسی طرح توحید کے آفتاب کی 14 کرنیں ہیں، ہم ان سے وابستہ ہو جائیں تو ان کے ذریعے سے ہم اپنے رب سے وابستہ ہو سکتے ہیں۔ جیسے یہ کرنیں آفتاب نہیں ہیں، ایسے یہ 14 کیا خدا ہے؟ کہ نعوذ باللہ خدا نہیں ہے۔ کیا خدا سے جدا ہے؟ نہ خدا ہے نہ خدا سے جدا ہے۔ صلوات پڑھتے محمد و آل محمد۔